وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا کرچی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں مختلف مقامات پہ جمع ہونے والی اسلامی بہنوں، اچھی اچھی نیتیں کرنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے، اور مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شریک رہوں گا. آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ کروں گا. انفرادی کوشش کر کے نیکی کی دعوت بھی دوں گا. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وقت یہ تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے. چاہے خوشی ہو یا غم، کیسا ہی موقع ہو، وقت رکتا نہیں ہے. اگر ہم تاریخ کے صفحات کو الٹتے ہیں، یعنی ماضی میں جاتے ہیں، تو بڑے بڑے عبرتناک واقعات ملتے ہیں کہ وقت تو گزرتا جاتا ہے لیکن لوگ کی حالت وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور ان کی کہانیاں، ان کے واقعات کتابوں میں محفوظ رہ جاتے ہیں. چونکہ آج کا یہ سنت و بھرا اجتماع بالخصوص اس عنوان پر ہے کہ جو 31 دسمبر کو نیو ایئر نائٹ منانے کے اس میں مارے پھرتے ہیں اور غفلت بھری، گناہوں بھری مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، خوب ہلا گلا کرتے ہیں، گناہوں بھری تفریحات میں پڑ جاتے ہیں. ان کے لیے بالخصوص اب اس کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ ایسے کتنے طبقے آپ کو اور ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. ارے یہ فیضان مدینہ میں جو جمع ہوتے ہیں ان سے توقع کم ہی رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اس طرح کی مصروفیت اختیار کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ جو مدنی چینل پر ہیں یا یہاں ہیں، تو ان کی اور آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس طبقے کو روکیں. یعنی روکنے سے مراد ہمارے روکنا جبر نہیں ہوتا، یعنی طاقت سے نہیں، نیکی کی دعوت سے، انفرادی کوشش کر کے، ان کے اندر اسلام و دین کی محبت پیدا کر کے، گناہوں کا ڈر پیدا کر کے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اسی کے پیش نظر ہم نے کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح ہم اجتماعات رکھیں تاکہ اسلامی بھائیوں کو موٹیویشن ملے، اور کوئی اللہ کرے کہ یہ نیکی کی دعوت اس کے کان کے ذریعے دل میں اتر جائے اور بہت کچھ بہتری آ جائے. اور اس کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اب مؤمن ہے یا مؤمنین ہے وہ یاد نہیں آ رہا، البتہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو ہم سمجھانے کا سلسلہ کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے. گناہوں بھری محفلیں، گناہوں بھرے بازار، گناہوں بھری سنگتیں، یہ بھی تو دعوت دے ہی رہی ہوتی ہیں اور لوگ چل چل کر ان کی طرف جا ہی رہے ہوتے ہیں. اگر ہم بھی نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے تو انشاءاللہ امید فائدہ ہوگا. اسلامی بہنیں جو اجتماعات میں دیکھ اور سن رہی ہیں، آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کے گھر سے آپ کے جو بھی گھر میں محارم ہیں وہ بھی آج کی رات یا تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں گزاریں یا پھر مدنی چینل پہ گزاریں یا گھر پر پھر سو جائیں. کیونکہ بری صحبت جو ہے نا یہ برا رنگ لاتی ہے. اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے اور برے کی صحبت برا بناتی ہے. اچھا خاصا نیک شخص بھی جب بری صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کی نیکی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اور برائی اس پر غالب آنا شروع ہو جاتی ہے. ایسا ایک واقعہ کتابوں میں پڑھا ہے، بڑا عبرتناک اور سبق آموز وہ واقعہ ہے کہ ایک نوجوان جو مکہ مکرمہ زاہد اللہ شرف و تعظیمن میں رہا کرتا تھا، نیک اور پرہیزگار، اپنی ماں کا فرما بردار تھا، ماں کا خیال رکھتا. چونکہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے لہذا کعبہ مشرفہ سے بھی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا تھا. اپنی امی کو بھی مسجد الحرام میں آئے دن لے جاتا تھا. خود اس کی طبیعت مسجد الحرام میں بڑی رہتی تھی، کعبے کو دیکھ کر لذتیں اٹھاتا تھا اور زمزم شریف پیتا، حجر اسود چومتا، مقام ابراہیم پر حاضری دیتا، 2 رکعت وہاں نمازیں پڑھتا، صفا مروہ کے صحیح کرتا. تو یوں ایک طبیعت، نیک طبیعت نوجوان تھا. یونیورسٹی سے فارغ ہوا. فارغ ہونے کے بعد اس نے اسکالرشپ اپلائی کی تھی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اچانک اس کو پتا چلا کہ فرانس میں ایک یونیورسٹی ہے، وہاں پر اس کی مزید تعلیم کے لیے اسکالرشپ پاس ہو گئی ہے. اب اس کے ہاتھ میں جب یہ لیٹر آیا تو بڑا خوش ہوا کہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جاؤں گا تو میری ڈگری ہوگی، دنیا میں میرا نام ہوگا، لوگ مطلب کہ میری عزت کریں گے وغیرہ وغیرہ. اگلے لمحے اس کو خیال آیا کہ میں چلا تو جاؤں گا لیکن ماں کو جو میں خدمت کرتا ہوں، ماں کو جو میں طواف کے لیے لے جاتا ہوں اور میں جو مسجد الحرام میں جاتا ہوں تو یہ مسجد الحرام کے در و دیوار، یہ مینار، یہ کعبہ مشرفہ کی زیارتیں، طواف، یہ سب کیا مجھ سے چھوٹ جائے گا؟ اب کشمکش میں کیا کروں کیا نہ کروں. اعلیٰ تعلیم کی دھن تھی جو اس کو یورپ کی طرف کھینچ رہی تھی اور کعبہ مشرفہ کی محبت تھی جو کہتی تھی رک جا. بے چین تھا لیکن دنیا کی محبت اور تعلیم کی محبت بھی غالب آ گئی. بیگ بھی پیک ہو رہا تھا، بے چینی بھی تھی، سامان بھی تیاری ہو رہی تھی مگر بے چینی تھی. وقت آیا ایئرپورٹ کی طرف چل پڑے. ماں سے بھی رخصت ہوا، بھائی بہنوں سے رخصت ہوا، بڑی تاکید و نصیحتیں کی، ماں کا خیال رکھنا. بہنوں نے بھی کہا کہ ہمیں فون کرتے رہنا، جو ایک نارمل بھائی کو یا بیٹے کو چھوڑتے ہوئے روٹین ہوتی ہے. ماں بھی بڑے پیار اور محبت سے بیٹا اپنا خیال رکھنا، نیکی پرہیزگاری کی حفاظت. جو بھی ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں جو نصیحتیں کرتی ہے تو ماں نے بھی نصیحتیں کی. بیٹا یورپ میں اترا. اب وہاں اترتے ہی اس کا تو نقشہ ہی تبدیل تھا. کہاں مکے کی گلیاں اور کہاں یورپ کے بازار.
کہاں برقعے اور کہاں آدھے کپڑے. تو اس کی تو سٹپٹا گیا کہ بولے یہ میں کہاں گیا ہوں, کبھی دیکھا تو تھا نہیں. خیر آیا تو پڑھنے کے لیے, یونیورسٹی گیا. اب یونیورسٹی کا ماحول الامان والحفیظ, وہاں تو اس سے زیادہ برا حال تھا. نظریں جھکائے, شرم و حیا کے ساتھ یہ اپنے کلاس میں داخل ہوا, کسی سے بات نہیں, نظریں جھکا کر واپس آ جائے. اس طرح چند دن اس کا سلسلہ رہا. پھر نظر اٹھی, دل کھلا, بات چیت شروع ہوئی, ہنسی مذاق مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا. فرینڈ سرکل تو بن ہی جائے گا نا. اور اسی میں ایک لڑکی سے اس کی دوستی ہو گئی. لڑکی یورپ کی تھی, غیر مسلم تھی. اور وہ گرل فرینڈ بن گئے اس کی. اب وہ آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا, کینٹین, لینگویج سیکھنا سکھانا سب اس لڑکی کے ساتھ ہونے لگا. مکے کی گلیاں, کعبے کے در و دیوار وہ بھول گیا. وہاں کی پاکیزہ فضاؤں کا تصور اس کا مٹتا چلا گیا, اور اس پر یورپ کی ہواؤں نے اثر ڈالا. اور آہستہ آہستہ وہ لڑکیوں میں, بے پردہ عورتوں میں رہنے لگا. پھر موسیقی, میوزک, اور جو ایک غیر مسلموں کا جو کلچر ہوتا ہے, تو گانا باجا, شراب, ناچنا, عورتیں, اللہ گلا, کیونکہ ان کو تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نا کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. ان کا تو, غیر مسلموں کا تو یہ تصور ہے نہیں. تو ہمارا تصور, ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, ہمارا حساب ہے, کتاب ہے. یہ ساری چیزیں ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. مرنے کے بعد اٹھنا ہے. اب انہوں نے اپنی زندگی, دنیا کی زندگی کوئی عیش اور آسائش کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ بھئی جو کچھ ہے یہی ہے, اور وہ اسی میں مگن رہتے ہیں. مسلمان اپنے بات کے لیے جیتا ہے کہ میں قبر میں جب جاؤں گا تو اس میں میرا حساب کتاب و معاملات ہیں, وہ سب بھول گیا. تعلیم, یونیورسٹی, وہاں کا ماحول, بے پردہ عورتیں, ان کا بیکار قسم کا جو حسن و جمال ہوتا ہے, وہ ان کی پرکشش باتیں, پھر پارٹیاں, دعوتیں, موسیقی, یہ سب چیزیں دل کو خراب کر رہی ہیں. لڑکی اس کو اپنے گھر لے گئی, پیرنٹس سے ملاقات کرائی, والدین سے. سب غیر مسلم تھے, غیر مسلموں کا گھر تھا. تو بڑی آؤ بھگت کی, بڑی اس کو عزت دی گھر والوں نے. لڑکی اپنا کام کرتی چلی گئی, کام کرتی چلی گئی, کام کرتی چلی گئی. آہستہ آہستہ وہ زیادہ تر لڑکی کے گھر میں رہنے لگا. اصل میں یورپ کا ایک ماحول ہے, یورپ کا اور دیگر مغربی ممالک کا ایک ماحول ہے. وہ ماحول یہ ہے کہ آپ وہاں کی جو بیٹی ہے نا, وہ اپنے ساتھ اگر اپنے کسی دوست کو لے آئے, بھلے جوان ہے, جوان دوست کو لے آئے, تو ماں باپ اسے روک نہیں سکتے. یہ فائنل ہے, ماں باپ اسے روک نہیں سکتے, وہ لائیں گے اور لا کر وہ بٹھائے گی. اسی طرح کا بیٹا اگر اپنے ساتھ کسی لڑکی کو لے کر آتا ہے گھر کے اندر, اس کا اپنا کمرہ ہے, تو ماں باپ اسے روک نہیں سکتے. ماں باپ منع نہیں کر سکتے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. وہاں کا قانون ہی نہیں ہے, منع کریں گے تو پولیس آ جائے گی, وہ پولیس میں کمپلین کر دے گا. جی ہاں, ایون کہ اگر مسلم فیملی ہے اور اللہ نہ کرے کوئی مسلمان خاندان کا بچہ یا بچی اگر یوں راستے سے ہٹ جائے, بھٹک جائے, تو وہاں کی پیرنٹ بھی جو مسلمان ماں باپ ہے وہ بھی کہہ نہیں سکتے. وہ کہیں کہ ہمارا دین, ہمارا اسلام اور اس کا یہ تعلیم اور اس کا یہ احکام, تو وہ کہیں, وہ نہیں مانتے وہاں کے قانون والے, کیونکہ وہاں ایک اسلامی ریاست نہیں ہے, اسلامی گورنمنٹ نہیں ہے. غیر مسلم مطلب کہ ریاست گورنمنٹ ہے, وہاں کے ایک اپنے قانون ہے, آزادی ہے, اس طرح کی فریڈم
وہاں کا ایک مزاج ہے، اور کوئی مطلب کہ وہ قید و بند نہیں ہے، جس کو ہم وہاں کہتے ہیں نا مادر پیتر آزاد کلچر ہے۔ اور یہ صرف بچوں کا نہیں ہے، جب یہ ماں باپ بھی جوان تھے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، نارملی طور پر اس کا رہا ہوں۔ تو جو مسلم فیملیز جو وہاں پر عموماً چلی جاتی ہیں اور ان ممالک میں جہاں رہتی ہیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، تو وہاں تھوڑے عرصے کے بعد ان کی بھی بے بسی ہوتی ہے۔ شروع میں تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن آہستہ 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 وہ وہاں کا جو ماحول، وہاں کا جو رنگ ہے وہ آنا ہی آنا ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، کیونکہ بچے اسکول میں جائیں گے اور اس طرح جو کھیلیں گے کودیں گے پڑھیں گے، پھر گورنمنٹ وہاں کے پیسے دیتی ہے، تو گورنمنٹ کے پیسوں پر گھر چل رہا ہوتا ہے، گورنمنٹ کے پیسوں پر بچوں کی تعلیم اور میڈیکل سب چل رہا ہوتا ہے، تو گورنمنٹ اپنا جو بھی اس کا بھی ایک اتھارٹی ہے وہ بھی اپنا اتھارٹی یوز کرتی ہے، تو وہاں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ میں نے ضمناً بتا دیا کہ اگر کوئی باہر کے سپنے دیکھتے ہیں، باہر کے خواب دیکھتے ہیں، تو بعض اوقات باہر جانے سے پیسہ آ جاتا ہے، سہولتیں آ جاتی ہیں، گاڑی آ جاتی ہے، میڈیکل بھی آ جاتا ہے، آسائشیں بھی آ جاتی ہے، لیکن جو جاتا ہے نا اس کی تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ اس کو کوئی ڈاکٹر اس تکلیف کو دور کرنے کی دوائی نہیں دے سکتا کسی کو، بہت تکلیف ہے۔ یعنی ایک ماں باپ کے سامنے جوان بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھر میں رہے نا، بہت تکلیف ہے ماں باپ کو اس کی۔ اگر بیٹا اپنے گھر میں گرل فرینڈ کو لا کر رہے غیر لڑکی کو، بہت تکلیف ہے ماں باپ کو، اس سے نہیں بول سکتے، وہ رات کو دیر سے نہیں بول سکتے، وہ شراب پی کر آئے نہیں بول سکتے، وہ جتنے بجے بھی آئے اس کے ہاتھ پہ چابی ہے، وہ ٹھک کرے گا کھولے گا گھر میں چلا جائے گا، گھنٹی ونٹی بجانے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہاں کا ایک اپنا زندگی کا انداز ہے۔ آپ اور ہم اس زندگی کے انداز کے اندر دخیل کیسے ہوں گے؟ بلکہ بعض اوقات قوم تقریباً ڈھلی جاتی ہے، تقریباً ڈھل جاتے ہیں، میں نہیں کہتا 100% ڈھلتے ہیں، تقریباً ڈھل جاتے ہیں، کم ہی لوگ بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہ میں نے ایک جرنل آپ کے سامنے رکھا وہاں کا ماحول، تاکہ آپ کو لگے کہ یہ نوجوان جو مکے سے گیا تھا اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ وہ گیا، گانے باجے، فلمیں، موسیقی، ناچنا گانا اور اس طرح کا ماحول وہ اس کو مل گیا۔ لڑکی اپنا کام کر رہی تھی، بالکل وہ لڑکی کی محبت میں، اس کے جال میں، اس کی دوستی میں پھنس چکا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے ملایا، ایک دن اتوار کو اس نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ کہا کہاں چلتے ہیں؟ کہا میں عبادت کے لیے جاتی ہوں، چلو تم بھی میرے ساتھ۔ بولا چلو چلو۔ اب اس کو یہ لمحے بھر خیال آیا کہ میں تھوڑے سے پہلے اپنے گھر سے نکل کر کعبے دیکھنے جاتا تھا، آج میں کہاں جا رہا ہوں؟ کیا میرا ایمان میرے ہاتھ سے جا رہا ہے؟ یہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ لمحے بھر کے لیے خیال آیا۔ لڑکی نے کہا چلو نا، مسکراتا ہوا چل پڑا۔ پلاننگ تھی۔ غیر مسلموں کے اس عبادت خانے پر اور لڑکیاں کھڑی تھیں، اس نوجوان کے آتے ان لڑکیوں نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا، وہ مسکرا کر ان غیر مسلموں کی عبادت گاہ میں داخل ہوا، اندر ایک اور استقبال ہوا، حتیٰ کہ کرتے غیر مسلموں نے اس سے اپنی غیر مسلمی والی جو علامت ہوتی ہے وہ علامت اس کو پہنا دی، ہلکی سی جھرجھری سی آئی، مگر اس نے وہ لاکٹ پہن لیا، سلیب، وہ چرچ تھا، سلیب اس نے جو ان کا کراس ہوتا ہے وہ پہن لیا اس نے۔ لڑکی نے آ کر پہنایا، سونے کی چین تھی، سونے کا لاکٹ تھا، وہ پہن لیا، اور پھر وہ وہاں بیٹھ گیا، اور آہستہ وہی کے ماحول میں وہ ڈھل گیا۔ کہاں سے چلا تھا کہاں پہنچ گیا، مگر وہی گانا باجا، موسیقی اور اس ماحول میں یہ رچا بسا ہوا تھا، بھول گیا تھا۔ ماں انتظار کر رہی تھی، ماں فون کرتی، فون کہاں سے اٹھتا، بہنیں انتظار کرتی تھی، بہنوں کو فون کہاں سے ملا تھا۔ خیر 7 سال گزار دیے، کتنے؟ 7 سال اس نے گزار دیے۔ اب اس کی اسکالرشپ بھی ختم ہو گئی، پڑھائی ختم ہو گئی، اب اس کو واپس جانا تھا۔ اب واپس جائے تو اب سوچ رہا تھا میں جا کہاں رہا ہوں، بات سمجھ رہے ہیں؟
اب یہ سوچ رہا تھا میں جا کہاں رہا ہوں. ٹکٹ ہو گئی، جہاز میں بیٹھا، جہاز سوئے مکہ مکرمہ چلا. اب یہ سفر میں پریشان ہے کہ میں ہوں کون؟ میں مسلمان ہوں یا میں کرسچن ہو گیا ہوں؟ میں کون ہوں؟ ٹینشن، پریشانی، گھبراہٹ. پھر اسے کہا نہیں میں مسلمان تو نہیں ہوں. مطلب ایمان سے تو خارج ہو گیا تھا. یہ ایئرپورٹ پر اترا، ماں باپ لینے کے لیے آئے تو ماں تو بھاگی دوڑی، بیٹے کو سینے سے لگایا، پیار کیا، بہنوں نے ملاقاتیں کی، بھائیوں نے ملاقاتیں کی. اب اس کا تو انداز ہی بدل چکا تھا، چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا. گھبراہٹ تھی، پریشانی تھی کہ یہ میں کر کیا رہا ہوں. میں یہاں آ گیا ہوں، یہاں تو مطلب کہ نہیں آیا جا سکتا. بتایا اس نے کسی کو نہیں تھا. گلے میں اس کی غیر مسلموں کی علامت لٹک رہی تھی، وہ چھپا کر رکھا تھا اس نے. چند دن گھر میں گزارے، گھر والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچے کو کیا ہو گیا. ماں کو یہ کہ باہر سے آیا ہے تو ہوگا، بھائی بہنوں کو اتنی پرواہ نہیں تھی. ماں کو آئے دن پریشانی بڑھتی تھی کہ یہ آنے کے بعد جب سے آیا یہ مسجد الحرام نہیں گیا، کعبے کا طواف کرنے نہیں گیا، کعبہ دیکھنے نہیں گیا، یہ کر کیا رہا ہے. ماں کو ٹینشن تو تھا کہ ہے دیر از سم تھنگ ان دا باٹم. لیکن ماں پریشان تھی، ماں دعائیں کر رہی تھی، ماں اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہی تھی. ایک چھوٹی بہن تھی اس کی جو اس کے ساتھ بڑی فری تھی. ایک دن بھائی سویا ہوا تھا، بہن بھائی کے کمرے میں چلی گئی. جب بھائی سویا تھا تو بہن نے قریب جا کر دیکھا تو اس کو وہ غیر مسلموں کی علامت نظر آ گئی. وہ زور سے چلے، بھائی جان یہ کیا، اب مسلمان نہیں رہے؟ چپ ہو جا. اس کا منہ دبا دیا، چپ ہو جا، اور مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، خبردار کسی سے کوئی بات کی تو. اور وہ گھبرا گئی نا، کیا بولے گی. ماں بھی گھبرائی ہوئی تھی، گھر میں بھی گھبراہٹ ہوتی کہ وہ کسی سے نہ بات کرتا نہ چیت کرتا. اس کو عبادت کہتا تم اپنے کاروں کو میں اپنا کرتا ہوں. وہ چیزیں ختم ہو گئی تھی. آہستہ آہستہ گھر میں بھی پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا ہے نہیں. ماں ہوتی ہے. ماں نے نفرت نہیں کی، ماں نے نفرت نہیں کی. ایک دن یہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، ماں دروازے پر آئی اور کہا بیٹا ذرا مجھے کہیں لے تو جا، مجھے جانا ہے. گاڑی ہے نا؟ ہاں ماں لے جاتا ہوں. اترا، گاڑی کا دروازہ ماں کا کھولا، ماں گاڑی میں بیٹھی، یہ اسٹیئرنگ پر آ گیا اور گاڑی چلی. تھوڑا آگے جا کے کہتا ہے ماں کہاں جانا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا مسجد الحرام جانا ہے، طواف کروں گی. یہ کہتے اس کے اندر گھبراہٹ شروع ہو گئی. اور ماں بتا تو دیتی کہ بیٹا کیا بتاؤ، تو جب سے آیا مسجد الحرام گیا ہی نہیں ہے. بتا دیتی نا ماں، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا، بیٹا چھوڑ دینا مجھے. ہائے ہائے، ماں رو رہی تھی. مسجد الحرام پر پہنچی، کہا بیٹا چل کعبے کی زیارت تو کر لے. اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، وہ اٹھ نہیں رہا تھا. کہا ماں جانا، کیوں ضد کر رہی ہے؟ گاڑی بھی اسے دور کھڑی کر دی. ماں روتی بھی گاڑی سے اتری اور چل پڑی. یہ سیٹ پیچھے کر کر گانے لگا کر ہیڈ فون لگا کر بیٹھ گیا. اب وہ مسجد الحرام سے جو آہستہ آہستہ جو آوازیں آنے لگی نا، آوازیں آنے لگی. وہ آوازیں جیسے جیسے آنے لگی نا، مسجد الحرام، اللہ آپ کو مجھے دیکھنا نصیب فرمائے. وہاں جو آنا جانا یہ سب دیکھنے لگا. یہ دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا. بولے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا ہے. آہستہ 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 وہاں کی آنے والی منفرد اللہ اور اس کے رسول کی صدائیں، آوازیں، ان کے نام جب اس کے کانوں سے ٹکرائے، لبیک اللہم لبیک، تو وہ رونا شروع کر دیا. روتے 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 تو اس نے سلیب پکڑی اور زور سے کھینچی اور سلیب توڑ دی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا.
گاڑی سے اترا، مسجد الحرام کی طرف چلا، روتا رہا، راستے بھر روتا رہا کہ یا اللہ یہ میں کہاں چلا گیا، میں تیرے در سے اتنا دور ہو گیا، کعبے پر نظر پڑی وہیں ڈھیر ہو گیا، کتنے عرصے کے بعد کعبے پر نظر پڑی تھی اس کی، وہیں ڈھیر ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، معافیا مانگنے لگا، رو رہا ہے، رو رو کو طواف کر رہا ہے، لوگ اس کو ترس کھا رہے، اتنا رو رہا ہے، بھائی کیا ہوا، تمہیں کیا بتاؤ میرے ساتھ کیا ہوا، خوب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، خوب رویا، خوب گر گرایا، واپس آیا تو ماں پہلے سے گاڑی کے پاس کھڑی تھی، جیسے ہی ماں کے قریب پہنچا زور سے قدموں میں گرا، خوب رویا، ماں معاف کر دے، ماں معاف کر دے، ماں میرے سے بھول ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اب اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اب ماں نے بیٹے کو اٹھایا، پیار کیا، گاڑی کا دروازہ کھولا، بیٹے کو ماں نے سیٹ پر بٹھایا، ماں اپنی سیٹ پر بیٹھی، اب بیٹا گاڑی چلا رہا ہے، رو رہا ہے، ماں نے بیٹے کو دیکھا، کہا بیٹا بات بتاؤ، بیٹا میں جب سے کعبے کے سامنے گئی ہوں نا، میں رو رو کر صرف تیرے لیے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میرا بیٹا مجھے لوٹا دے، یا اللہ میرا بیٹا مجھے لوٹا دے، میں تیرے لیے دعا کر رہی تھی، تیری ہدایت کے لیے دعا کر رہی تھی، ماں کی دعا تھی، ماں کی دعا تھی، ایسی قبول ہوئی، بیٹا رو رہا ہے، پھر دونوں گھر آئے، اب بیٹے کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ہوا کیا تھا، یہ ہوا کیا تھا میرے ساتھ، ساری وہ کہانیاں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں، کیسے گیا، کیا گیا، وہاں کا ماحول، یہ عورتیں، یہ گانے، یہ موسیقی، یہ بے پردگی، مغربی کلچر جو بالکل اسلام کا جو بنیادی جو سبق ہے اسے بالکل ہٹ کر ہے، اس نے کہاں لا کر کھڑا کر دیا، ایک مسلمان کا ایمان ضائع کر دیا، وہاں کا غیر مسلموں کا کلچر، غیر مسلموں کی صحبت، غیر مسلموں سے دوستی، اور پھر گانے، باجے، موسیقی، شراب اور نہ جانے کیا کیا وہاں کا جو ماحول ہے، کیونکہ وہاں تو عجیب و غریب ان کا کلچر ہے نا، تو اس میں یہ تھا۔ اب یہاں آ کر پھر اس نے جو توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اس کی دوستی ایک نیک نوجوان سے ہو گئی، وہ نیک نوجوان متقی تھا، پرہیزگار تھا، حتیٰ کہ اس کے ساتھ اتنا نیک بن گیا کہ پھر آہستہ آہستہ قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا، اور قرآن کریم کی جب اس آیت کریمہ کو پڑھتا نا کہ میرے بندوں، وہ قل یا عبادی الذی، کہ میرے بندوں سے، کہ آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ یہ آیتیں پڑھتا اور روتا تھا بس، اور اپنے رب کی رحمت پر اس کی نظر تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ یہ واقعہ اپنے اندر کتنا سبق رکھتا ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ اگر میں اس واقعے پر ہی بیان ختم کر دوں تب بھی سمجھ لانا چاہیے کہ کفار، فساق، فجار، یعنی کہ ایک تو غیر مسلم ہوتے ہیں اور ایک بڑے بے باک اور گناہگار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی صحبتیں اچھی نہیں ہیں، ان کی دوستیاں اچھی نہیں ہوتی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھنا یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے ساتھ دوستی نہ رکھیں، اللہ کے فرما بردار بندوں کے ساتھ دوستی رکھیں۔ گانا، باجا، موسیقی، یہ سب تباہ کن ہے، سب تباہ کن ہے۔ اس نوجوان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس بے پردگی، اس بے حیائی نے۔ اصل میں ہوتا یہی ہے
کہ یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے سے بڑا سبق ہے، بالخصوص جو غیر مسلموں کی طرف دوڑے بھاگتے پھرتے ہیں اور وہ جن کے ماں باپ انہیں بھیجتے پھرتے ہیں، کہ وہاں جا کر کیا ماحول بنتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے نا، ہم تو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے یورپ بھی جانا ہوا ہے، یو کے بھی جانا ہوا ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں جانا ہوا ہے۔ وہاں کے جو نوجوانوں کا جو حال ہوتا ہے نا، یہاں بھی نوجوان بے عمل ہوتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، یہاں بھی نوجوانوں کی حالت بڑی بری ہوتی ہے، لیکن باہر کا ماحول اور برا ہے۔ جب بھی باہر کے اس ماحول نے ہمارے یہاں پر قدم رکھا ہے، اس کی نحوست آئی ہے۔ مثال کے طور پر ویلنٹائن ڈے، اب ویلنٹائن ڈے جو 14 فروری کو مناتے ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کی دوستیاں ہوتی ہیں، تحفے دیتے ہیں، اب یہ اتنے ناجائز و حرام کاموں کا ایک مجموعہ ہے، مجموعی طور پر جس طرح یہ منایا جا رہا ہے میں اس کا کہہ رہا ہوں، کئی حرام اور ناجائز کاموں کا یہ مجموعہ ہے۔ یہ تھا باہر، جب یہاں آیا مسلمان بے گئے۔ اسی طرح نیو ایئر نائٹ 31 دسمبر، یعنی بہت پرانے، اگر آپ بزرگوں کو دیکھ لیں، آپ 60 سال 65 سال پرانے جو ہمارے جو بزرگ یا بڑی عمر کے لوگ ہیں، انہوں نے شاید نیو ایئر نائٹ کا نام ہی نہیں سنا ہوگا کہ 31 دسمبر کو نیو ایئر نائٹ نام کی چیز بھی کوئی دنیا میں منائی جاتی ہے۔ پرانے لوگوں نے نہیں سنا تھا۔ کیا اس وقت کیا یہ سال ختم نہیں ہوتا تھا؟ کیا 31 دسمبر اس وقت نہیں آتی تھی؟ مگر یہ کلچر نہیں تھا۔ اس کلچر نے باہر ملکوں میں اٹھان لی، پروان چڑھا، اور اپنے انداز پر چلتا، کیونکہ میں نے کہا نا کہ ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیں میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنی ایک تہذیب ہے، ہمارا اپنا ایک احکام ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، ہمیں ایک شرم، ایک حیا کا درس دیا گیا ہے کہ ہم اس طرح کی زندگی گزاریں۔ اور آج مسلمان اگر ان چیزوں کو بھول جائے گا تو خود اپنے راستے سے ہٹے گا نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ہماری زندگی کا ہر انداز اسلام و دین کے احکام کے مطابق ہی ہوگا نا، کہ اس کے الگ ہوگا۔ تو قرآن نے واضح طور پر ہمیں اسلام و دین پر چلنے کا ارشاد فرمایا۔ حدیثیں پڑھتے ہیں تو ہمارا ایک اسلام و دین کا ایک پورا پیغام ہے۔ اور یہ اس طرح کے جو تہوار آتے ہیں، چاہے وہ 31 دسمبر نیو ایئر نائٹ کے نام پر آتے ہیں، چاہے وہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر آتے ہیں، یا اس طرح کسی اور خرافات کے نام پر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں پہلے شادی کا انداز کچھ اور تھا، لیکن میڈیا اور ٹی وی نے جب دنیا بھر میں مختلف مذاہب میں ہونے والی شادیوں کے انداز ٹی وی کے ذریعے ہمارے گھروں تک پہنچائے، ہمارے معاشرے تک پہنچائے، ہمارے گھروں کی شادیوں کا انداز بدل گیا۔ کیا پہلے اس طرح شادیاں ہوتی تھی جس طرح آج ہوتی ہیں؟ وہ ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر دیکھ کر کہ جناب فلاں ملک کی فلاں مذہبی جو انداز تھا شادی کا وہ یہ تھا، چند اکا دکا کو چھوڑ کر جو بالکل خالصتاً ان کا ایک مذہبی انداز ہوتا ہے، خالصتاً مذہبی انداز ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر بقیہ کتنی چیزیں رہ گئی ہیں۔ وہ جا کر اپنی عبادت گاؤں میں جا کر اگر وہ ان کا مطلب شادی کا، نکاح کا یا کوئی اور مطلب ان کا انداز ہوتا ہے، تو چلو ہمارے یہاں کم از کم اتنی بات رہ گئی ہے کہ ہمارے قاضی خان آتا ہے، یعنی کہ ایک قاضی صاحب آتے ہیں اور آ کر مسجد میں یا کوئی 4 آدمی کے بیچ میں نکاح پڑھا دیتے ہیں، اور اس میں کوئی خطبہ وغیرہ الحمدللہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر نارمل فیملیز کے اندر ایک یہ اسلام و دین کے حوالے سے رہ جائے گا کہ نظر آتا ہے کہ جناب یہ ہے، اس کے بعد، اس سے پہلے یا اس کے بعد نارملی طور پر، دیکھیں میں 100% بات نہیں کرتا، نارملی طور پر کیا لباس، کیا انداز، کیا دعوت، کیا مزاج، کیا آنا، کیا جانا، کیا اٹھنا، کیا بیٹھنا، کیا ایونٹ، 1 رات، 2 رات، 3 رات، 4 رات، 5 رات، 6 7 7 8 10 15 راتیں مختلف گناہوں کے نام پر مخصوص کر دی جاتی ہیں، پھر جو کلچر باہر شادی بیاہ کا، ناچنے گانے کا اور اچھل کود کا جو بنا ہوا ہے، وہ اس طرح کا انداز ہمارے یہاں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیں،
میری انفارمیشن غلط ہے تو مجھے بتائیں، میری معلومات غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں. پہلے ہماری شادی ایسی نہیں تھی. یہ کلچر باہر کا ہے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. جو گناہوں بھرے، برائیوں بھرے ناچنے گانوں کے ساتھ جو کلچر بنا ہوا، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح آج کی رات بھی جو نیو ایئر نائٹ کے نام پر 31 دسمبر کے نام پر 31 دسمبر کے نام پر جو منائی جاتی ہے، یہ کیا باہر جناب فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، فائر ورک کہاں ہو رہا ہے، تو جناب ہلا گلا کہاں ہو رہا ہے. جناب وہ تھوڑی دیر تک خاموشی ہو جائے گی، خاموش ہو جانے کے بعد پھر وہ جناب 1 2 3 کر کے پتہ نہیں یا پیچھے سے آتے یا آگے سے آتے ہیں، یہ سب کریں گے. پھر ہے وہ ہوگا، پھر جناب بہت زبردست قسم کا میوزک بجے گا، تو ڈھول دھماکے ہوں گے، تو پھر فائر ورک ہوگا، تو مرد اور عورت ایک ساتھ جمع ہوئے ہوں گے، ناچیں گے، گائیں گے، کودیں گے. کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی تو وہ کھول رہا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں کیا ہوگا تو وہ کر رہا ہوگا. جناب وہ لڑکی ادھر دوڑ رہی ہے تو لڑکا ادھر دوڑ رہا ہے، تو سب نشے میں دھت ہو گئے. کیا کر رہے بھائی؟ آنے والے سال کا جشن منا رہے. بھائی کس چیز کا جشن منا رہے ہو؟ بھائی کس چیز کا جشن منا رہے؟ یہ بھی تو بتاؤ نا بھائی، کس چیز کا جشن منا؟ خود جس ملک میں جشن منایا جا رہا پورا سال اس ملک میں مصیبتیں پریشانیاں رہی ہوتی ہیں، سیلاب آئے ہوتے ہیں، زلزلے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا عورتوں کے ساتھ تشدد ہوا ہوتا ہے، اتنے بچوں کے ساتھ تشدد ہوا ہوتا ہے. کرائم کی پرسنٹیج دنیا بھر کے ملکوں کے چلے جائیں، نارملی کرائم کی، جرائم کی پرسنٹیج بڑھتی چلی جا رہی ہے، اغوا بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سیلاب آئے، زلزلے آئے، ہزاروں زلزلے 2017 میں آئے، ہزاروں زلزلے. دنیا کے نقشے پر اگر آپ دیکھیں ہزاروں زلزلے دنیا میں آئے 2017 کے اندر، چھوٹے موٹے جس طرح بھی زلزلے ہوتے ہیں. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زلزلے کا سبب گناہ ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ارادہ الہی سے زمین لرزتی ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، زمین لرزتی ہے، زلزلہ آتا ہے. سائنس اس کی جو بھی وہ بیان کرتی ہے، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ ارادہ الہی ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے اور وہاں زلزلہ آتا ہے. اور زلزلے کا سبب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے گناہ لکھا ہے، گناہ کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. اب دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زمین ہلی تھی، آپ نے اپنا درہ زمین پر مار کر فرمایا زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا تجھ پر فاروق عدل نہیں کرتا؟ زمین ٹھہر گئی، زمین ٹھہر گئی. اس زمین پر جب ناانصافیاں ہوں گی، اس زمین پر قتل و غارت گیری ہوگی. آپ پورے سال کی ڈیٹیل لے لیں، کتنے قتل ہوئے ہیں، کتنا تشدد ہوا ہے. یعنی اگر میں خود غور کرتا ہوں، سال بھر انفارمیشن آتی ہیں، سال بھر اخبار کی خبریں ملتی رہتی ہیں، سال بھر کچھ نہ کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے، جناب یہاں یہ ہو گیا، یہاں ہو گیا، اتنی عمارتیں گر گئی، اتنی فیکٹریوں میں آگ لگ گئی، اتنے زلزلے آ گئے، تو اتنے بچوں کے ساتھ جنسی تشدد ہو گیا، جناب عورتوں کے ساتھ یہ چیزیں ہو گئی، تو اتنی کنواری عورتیں مائیں بن گئیں، اتنے شیرخوار بچے مار دیے گئے، مطلب کتنے لوگوں کو جلا دیا گیا. تو جناب فلاں جگہ پر گدھے کے ساتھ باندھ کر بچے کو دوڑایا گیا، بھاگتا بھاگتا بچہ مر گیا، تو یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، تو بیچاری گونگی بچی کے ساتھ اس طرح کا مطلب کہ جنسی تشدد ہوا. دنیا بھر کے واقعات اگر ہم دیکھتے ہیں جناب، وہاں اتنے لوگ کچی شراب پی کر مر گئے، تو اتنے لوگ آگ میں جل کر مر گئے، اتنے لوگ. اگر دنیا کا ایک سروے کر لیا جائے، اونلی 2017 کا سروے کیا جائے، میں ہر اس ملک میں کہہ رہا ہوں کہ جس ملک کے اندر اس طرح کی واحیاتی اور جشن کے نام پر مطلب کہ نیو ایئر نائٹ منایا جاتا ہے یا نیو ایئر نائٹ کے نام پر جشن منایا جاتا ہے، میں ان تمام ممالک کے اندر نارملی جنرلی بات کر رہا ہوں، بھائی کہاں پر ایسا ہوا پورا سال کہ آپ جشن منا رہے ہو؟ ایسا کیا گزارا ہے پورا سال امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ؟ جناب نہ تشدد ہوا، نہ ظلم ہوا، نہ زیادتی ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی رہیں. پھر بھی اگر اس خوشی بھی منانی ہے تو خوشی منانے کا طریقہ گناہ کب تھا؟ خوشی منانے کا طریقہ اللہ کی نافرمانی کب تھی؟ میں مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں یہ بات کس نے سمجھائی ہے کہ خوشی منانی ہے تو گاؤ، خوشی منانی ہے تو ناچو؟ جو موجودہ گانا باجا ہے یہ خوشی منانے کا ہمارا طریقہ ہے، یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب کس نے سمجھا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کو کوئی نعمت دیتا بھی ہے تو نعمت
شکر ادا کرنے کی چیز ہے نا، کہ نعمت پر شکر ادا کیا جائے گا، تو کیا شکر اس طرح ادا کیا جائے گا کہ اس کی نافرمانی کی جائے گی جسے نعمت دی ہے؟ تو یہ تو مسلمان تو ایسے ہی چل پڑا ہے. بھائی تو کس چیز کا جشن منا رہا ہے؟ میں مسلمان کو کہہ رہا ہوں، ہمارا ایک اسلامی مہینہ ہے، ہمارا ایک اسلامی مہینہ ہے، اور اس کا آخری مہینہ ذوالحجہ ہے، اور اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. اور یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی منایا جاتا ہے. تو محرم الحرام ہے. ایک اسلام نے ہمیں ایک ہجری سن دیا، مسلمانوں کا ایک اپنا ایک انداز ہے. اگر کوئی مسلمان اس پر بھی خوشی بناتا ہے کہ چلو ایک سال گیا ایک سال آیا، تو پھر بھی اللہ کا شکر ہی ادا کر کے کرے گا نا، بلکہ یوں کرے گا یا اللہ پچھلا جو کچھ ہوا معاف کر دے اور آگے کے لیے مجھے آسانی عطا فرما. تو یہ جو ہمارے یہاں جو ایک چل پڑی ہے، اور پھر جو اس میں گانے باجے موسیقی، اچھا اگر میں یورپ کی بات کروں یا دیگر مغربی ممالک کی بات کروں تو وہاں پر ایک بڑی مسلمان کمیونٹی بدقسمتی کے ساتھ وہ ہوگی جو ان غیر مسلموں کے ساتھ اپنے فنکشن منائے گی. ان کی ہوٹلوں میں، ان کے گھروں میں، یا جہاں جہاں ان کے ایونٹ ہوگے وہاں یہ جائیں گے. کیونکہ وہاں کیا ہوگا؟ شراب ہوگی. وہاں کیا ہوگا؟ گانے بازی ہوں گے. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں پر بے پردگی ہوگی، بے شرمی ہوگی، بے حیائی ہوگی. اور کیا ہوگا؟ اور ایسا ہی کچھ منظر یہاں بعض لوگ بدقسمتی کے ساتھ لگائیں گے. گھروں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر، چھوٹی چھوٹی ہوٹلوں کے اندر بکنگ ہے، آپ کو جگہ نہیں ملے گی آج رات کو. بدقسمتی کے ساتھ آج شراب کم پڑ جاتی ہے، مسلمانوں میں بھی شراب کم پڑ جاتی ہے. بدقسمت مسلمان اتنی شراب پیتا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور غور طلب چیزیں ہیں جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب کیا ہے. بات میں نے شراب کی. شراب کے بارے میں پہلے چند مدنی پھول بیان کرتا ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ ہر نشہ والی چیز حرام ہے. بے شک اللہ نے عہد کیا ہے کہ جو شخص نشہ پیے گا اسے طینۃ الخبال سے پلائے گا. لوگوں نے عرض کی طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جہنمیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑ. ایک اور حدیث سنیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب پیے گا اس کی 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی. پھر اگر توبہ کرے گا تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا. پھر اگر پیے تو 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی. اس کے بعد توبہ کرے تو قبول ہے. پھر اگر پیے تو 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی. اس کے بعد توبہ کرے تو اللہ تعالی قبول فرمائے گا. پھر اگر چوتھی مرتبہ پیے تو 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی. اب اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا اور نہر خبال سے اسے پلائے گا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا، جوا کھیلنے والا، احسان جتانے والا اور شراب کی مداومت کرنے والا، اس پر پابند رہنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. ایک اور حدیث سنیے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اس شراب کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے اور ہمیں گناہوں سے، گانے بازوں سے بچنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ اللہ اللہ. اور
ایک اور حدیث میں کچھ گانے بازوں کے حوالے سے بھی عرض کر دو. مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں گانے باجے کی آواز دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جیسے پانی نباتات کو اگاتا ہے. گھاس وغیرہ اگتی ہے نا پانی سے, یہ گانے کی, یہ موسیقی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں موسیقی سے بچائے. بعض لوگ بدقسمتی کے ساتھ موسیقی کو بہت اہمیت دے رہے ہیں, بدقسمتی کے ساتھ, اور اسے عجیب و غریب طور پر لے کے چلتے ہیں. جناب یہ کلچر ہے, تو جناب یہ ثقافت ہے, تو یہ ہے وہ ہے. دیکھیں واضح طور پر قرآن میں, حدیث میں مطلب بیان موجود ہے. آپ تفسیریں پڑھیں. ہمارے سینکڑوں صدیوں سے جو علماء آ رہے ہیں, صدیوں سے علماء آ کر جس چیز کو ناجائز کہہ رہے ہیں, جس چیز کو حرام کہہ رہے ہیں, اس کو ہی اگر کوئی درست کرنے کے لیے آ جائے تو بدقسمتی کے ساتھ اس کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ان بزرگوں کی بات سمجھ میں آئے گی, ان علماء کی بات سمجھ میں آئے گی جو 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, ایک چیز کو حرام کہہ رہے ہیں. یہ فتنوں کا دور ہے. کیوں ان کے پیچھے پڑتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کو گناہ لیگل کر کے دیتا ہے, معاذ اللہ سما معاذ اللہ, اس کی اپنی دانش کے اندر, تو کیوں اس کے پیچھے چلتے ہیں آپ؟ یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ آج تک کسی نے ایسا کیا ہی نہیں ہے. بلکہ ایک واضح حدیث سنا دیتا ہوں, ان کے فتنوں سے بچیں, ان کے فتنوں سے بچیں. بہت واضح حدیث سناتا ہوں. وہ حدیث بخاری شریف کی ہے. حدیث بخاری شریف کی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے, ان سے بچو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جو چیزیں اسلام و دین میں حرام قرار دی جاتی ہیں, دی گئی ہیں, ایسے لوگ آتے ہیں جو ان چیزوں کو بدل دیتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو بدکاری, زنا, بدکاری, ریشم, شراب بازوں کو حلال ٹھہرائیں گے. اب سمجھنے کے لیے کیا رہ گیا؟ بڑی واضح حدیث میں نے سنا دی آپ کو. تو یہ جو چیزیں جو ہمارے اللہ کی پناہ جو جگہ بنا رہی ہیں, یہ ہمارا ہے نہیں کلچر. ہمیں اسلام و دین نے حیا کا درس دیا ہے, بلکہ ایسا درس دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے. کیا فرماتا قرآن؟ ذالک ازکی لہم, یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے. مزید فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آگے پھر پوری آیت ہے. اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کو نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. یعنی مردوں کو بھی حکم دیا گیا, عورتوں کو بھی حکم دیا گیا. یہ ہمارا دین, ہمارا اسلام ہمیں اس انداز پر شرم و حیا کا درس دیتا ہے. ہمارے شرم و حیا کی ایک قدر ہے, ایک منزل ہے, ایک مطلب ایک اس کا ایک مقام ہے. اس کو کہتے ہیں ہماری کوئی اسلامی ویلیوز ہیں. اس طرح مادر پیدر آزاد کلچر نہیں ہے ہمارا. کزن اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اور جناب خالہ آزاد, پھپھی زاد, مامو زاد کے بھائی بہن یہ بے پردگیوں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملے جلے نہیں. اسلام حیا کا درس دیتا ہے, شرم کا درس دیتا ہے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کا درس دیتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مرسلن مروی ہے, کہتے ہیں مجھے خبر پہنچی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے. یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر قصدن دیکھے اور دوسرا اپنے کو بلا عذر یعنی بغیر کسی وجہ کے قصدن دکھائے,
عورتوں کو اگرچہ اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ پردہ کریں، لیکن مردوں کو اس بات کی کب اجازت ہے کہ اگر بے پردہ عورتیں آ جائیں تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ان کو دیکھیں اور ان کے ساتھ بے پردگی والا معاملہ بھی کریں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی، اور ہاتھ بدکاری کرتے ہیں اور ان کا یہ بدکاری کرنا حرام کو پکڑنا ہے، اور پاؤں بدکاری کرتے ہیں اور ان کا بدکاری کرنا حرام کی طرف چلنا ہے، اور منہ بھی بدکاری کرتے ہیں، ان کا بدکاری کرنا بوسہ دینا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ باتیں ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ اسلام و دین کی یہ بنیادی باتیں حدیثیں میں بیان کر رہا ہوں، قرآن کی آیتیں بیان کر رہا ہوں، بزرگان دین کا اقوال بیان کر رہا ہوں، جو صدیوں سے ہمارے بزرگ ہمیں عطا کرتے چلے جا رہے ہو، بخاری کے ذریعے، مسلم کے ذریعے، دیگر حدیثی کتابوں کے ذریعے۔ ہماری یہ ویلیوز ہیں، ہمارا یہ طریقہ ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اگر اس دین پر، اسلام کی ان اصولوں پر چلتے ہیں، بڑی واضح حدیث ہے، جب مرد اور عورت دو اجنبی مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں، میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حدیث واضح ہے۔ اب بتائیے کہ گناہوں کے دروازے کھلتے کیسے ہیں؟ اور ایک ایسا کلچر، آپ تصور کریں کہ ایسا کلچر جس میں ہر طرف موسیقی کی آواز آ رہی ہے، یعنی وہاں موسیقی ہو رہی ہے، گانے باجے بج رہے ہیں، خوب ایکو ساؤنڈ، خوب مطلب آرکیسٹرا تماشا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ عجیب و غریب قسم کے لباس پہن کر لڑکیاں جمع ہیں۔ میری بات کو دل کے کانوں سے سمجھو، اے میرے اسلامی بھائیوں، میں آپ مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، اے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں، اے میرے رب کے کلام قرآن کریم پر ایمان لانے والوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں، اے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں اور آپ کی حدیثوں پر ایمان لانے والوں اور آپ کی حدیثوں کو سچ سمجھنے والوں کہ میرے نبی پاک سچے ہیں، ان کا ارشاد بھی سچا ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ گناہوں نے پاگل کر دیا ہے، گناہوں کی لذتوں نے پاگل کر دیا ہے۔ میری بات کو سمجھو، تھوڑا سا ہوش کرو، تھوڑا ٹھہرو، میری بات کو سنو، میں کچھ آپ کو کہہ رہا ہوں، ذرا سوچو۔ آپ ایک ایسی جگہ پر جائے ہو، ایسی جگہ پر جا رہے ہو جہاں پر دھم دھماکے کے ساتھ گانے بج رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ گانے بج رہے ہیں، وہاں پر عجیب و غریب لباس کے ساتھ لڑکیاں، جوان لڑکیاں آ رہی ہیں، ناچ رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی ان کی اور دماغ خراب کرنے والی ادائیں ہیں۔ آپ ان کو دیکھ رہے ہو، وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں، گانے ہو رہے ہیں، باجے ہو رہے ہیں۔ یہ پہلا اسٹیپ، رک جائیے یہاں پر، اپنے ضمیر کو پوچھئے، کیا کبھی اس چیز کو، اس ماحول کو آپ کا دین، آپ کا اسلام حلال کہہ سکتا ہے؟ اس کو جائز کہہ سکتا ہے؟ اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ انتہائی بے شرمی۔ آپ نے کبھی کسی مذہبی آدمی کو، کہ کبھی نمازی اور نیک آدمی کو ایسے ماحول میں دیکھا؟ نہیں نظر آئے گا، نہیں نظر آئے گا۔ آپ کیوں؟ سوچئے، یہ غلط ہے۔ پھر مزید یہ کہ ان کی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں اور ان کے عجیب و غریب قسم کے لباسوں کے بعد معاذ اللہ، صبح معاذ اللہ وہاں شرابیں پی جا رہی ہوں، کسی چھت کے نیچے یا کسی میدان میں آپ وہاں شرابیں پی جا رہی ہیں، اور لوگ شرابوں میں دھوم مست ہیں۔ کیا یہ حلال ہے؟ حرام، حرام۔ یہ کلچر حرام، 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 حرام۔ شریعت اسلام، شریعت محمدی اس چیز کو حرام قرار دے رہی ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو۔ اس رب کریم پر ایمان لانے والوں، میں تم کو سمجھا رہا ہوں، تم کیا کر رہے ہو؟ تم ایک ایسی جگہ پر ہو کہ جس کی چھت کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آئے اور یہ چھت گر جائے؟ اور تم اس حال میں مرنے کو تم پسند کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ سوچو کہ تم غلط کر رہے ہو، تم بھی اس بات کی تمنا کرو گے، آپ کو بھی اس بات کی تمنا ہوگی کہ کاش کہ مجھے موت آئے تو کعبے پر آئے، کعبہ دیکھتے، مدینہ دیکھتے ہوئے آئے، نمازیں پڑھتے پڑھتے آئے، کوئی نیکی کرتے کرتے مجھے موت آئے۔ میں اس طرح تو نہیں مرنا چاہتا۔ تو اب کیوں گئے اسی جگہ پر؟ کیا ایسے اسٹیج گرے نہیں ہیں اور لوگ مرے نہیں ہیں کہ ایسے فنکشنوں میں
آگ نہیں لگی. آپ ہی کے پاکستان کے لاہور کا واقعہ ہے. لاہور کا واقعہ ہے کہ ایک کالج کے اندر لڑکیوں، گرلز کالج میں گرلز کنسرٹ تھا، فنکشن تھا، لڑکیوں کا فنکشن تھا. چند ہزار لڑکیوں کی جگہ تھی، زیادہ لڑکیاں داخل ہو گئی. میں نے خود آرٹیکل پڑھا ہے، مضمون پڑھا ہے یہ. اور جب گلوکار نے اپنا گانا ختم کیا تو اس سے آٹوگراف دینے کے لیے لڑکیاں دوڑی. وہ دوڑی تو بھگدڑ مچ گئی، مر گئی. کتنی لڑکیاں مر گئیں معاذ اللہ. کتنی لڑکیوں کے کپڑے پھٹ گئے، کتنی لڑکیوں کے کپڑے پھٹ گئے، نیم اوڑیانے ہو گئی. اور بدقسمتی کے ساتھ اس کے باہر عجیب و غریب قسم کے لڑکے کھڑے تھے جو لڑکیوں کا انتظار کر رہے تھے. میں نے خود پڑھا کہ لڑکیاں سڑک پر بھاگ رہی تھی اور یہ بے غیرت لڑکے ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے. کس چیز کا جشن منا رہے ہیں آپ؟ اس طرح یہ مرنا یہ کوئی زندگی ہے؟ صلو علی الحبیب. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ عجیب حالت ہے. تو ان چیزوں کی اسلام و دین نے اجازت کب دی ہے جو ہم کرنے بیٹھے ہیں؟ منع ہے، مت کریں. اگر اس طرح کوئی لڑکیوں نے اگر اس طرح کا پروگرام بنایا ہوا ہے نہ کریں. اگر ایسا کوئی ماحول اختیار کیا ہوا ہے تو نہ کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو زخیوں کی دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں، یعنی اپنے اس دور میں نہیں دیکھا. دو زخیوں کی دو جماعتیں یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں. ان میں ایک وہ قوم ہے جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو پہن کر بھی ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی، اپنی طرف دعوت دیں گی اور دوسروں کی طرف مائل ہوں گی. ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکی ہوں گی. ان کی گردن، ان کا سر بختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے. وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی دور سے پائی جاتی ہے. اللہ کی پناہ. حدیث پاک میں تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں. یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو میرے نبی پاک کا فرمان سنا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرتا مگر ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور مٹی یا سیاہ بدبو دار کیچڑ میں لتھڑا ہوا خنزیر کسی شخص سے ٹکرا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے کندھے ایسی عورت سے ٹکرائیں جو اس کے لیے حلال نہیں. ذرا سوچے تو صحیح. واضح میں آپ کے سامنے یہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں، روایتیں بیان کر رہا ہوں. ہاں، اب تو مان جائیں، اللہ کے غضب سے ڈرے. قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، ان کا انجام یاد کریں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی گرفت فرمائی، کیسا اللہ کے غضب کو یاد کریں. ایسا نہ کریں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کس چیز کا جشن منانے جا رہے ہیں، یہ ہمیں بھی تو بتائیں نا کس چیز کا جشن منا رہے ہیں. دنیا اگر کس طرح ناچنا کودنا اچھلنا کودنا شروع کر دے تو کہ ہم بھی کریں گے؟ کیا دنیا کے سارے مسلمان ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. کروڑوں مسلمان ہیں جو نہیں کر رہے. بھائی وہ بھی تو مسلمان ہی ہیں، اسی زمین پر رہتے ہیں. ان کے سامنے بھی تو 31 دسمبر آیا ہے، وہ بھی تو 2017 جا رہا ہے، ان کے سامنے 2018 آ رہا ہے. وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے بھائی، وہ تو اپنی زندگی وہ وقت گزار رہے ہیں. آپ صرف اور صرف دیکھیں، حقیقت پسند بنے. ایک فنکشن آ رہا ہے، ایک موقع مل رہا ہے گناہ کرنے کا، ایک موقع مل رہا ہے گانے باجے
میں اچھل کود کرنے کا، ایک موقع ملا شرابیں پینے کا، ایک موقع ملا ہلا گلا کرنے کا، ایک موقع ملا دنیا میں آ رہا ہم بھی کر رہے ہیں، ورنہ کوئی آنے جانے کی خوشی غمی تو بعض اوقات نہیں ہوتی. بھئی یہ ایک چل پڑی ہے، ٹرین چل پڑا ہے کہ جناب یہ 12 میں 5 منٹ کم ہوں گے تو جناب یوں ہو جائے گا، تو وہاں جمع ہو جائیں گے، تو ہوٹلوں میں جمع ہو جائیں گے، یہ سب ہوگا، تو پھر جناب 12 بجیں گے تو پورا ہلا گلا ہوگا. مگر دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 12 بجتے ہی ہلا گلا نہیں ہوگا، انشاءاللہ درود و سلام کی صدائیں ہوں گی، درود و سلام کی صدائیں ہوں گی. آپ کہیں گے جناب یہ رات آپ کچھ بھی کر تو رہے ہو نا، یقین مانیے دلچسپی اس میں نہیں ہے کہ سال آ رہا ہے یا سال جا رہا ہے، دلچسپی اس میں ہے کہ لوگ نیکی کی طرف آئیں گے اور گناہ چھوڑ دیں گے. دلچسپی اس میں ہے کہ وہ کچھ تو مل رہا ہے نا، آلٹرنیٹ دینا ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی میں آلٹرنیٹ دے رہی ہے، نعم البدل دے رہی ہے. جاگنا تو آؤ نا، یہاں جاگتے ہیں بھائی. دعوت اسلامی مسجد میں دل نہیں لگ رہا آپ کا، آپ سوچیے آپ کا دل مسجد میں نہیں لگ رہا، آپ کا دل اللہ کے ذکر میں نہیں لگ رہا، آپ کا دل قرآن کی تلاوت میں نہیں لگ رہا، آپ کا دل نیک لوگوں میں نہیں لگ رہا، آپ کا دل اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں نہیں لگ رہا، آپ کا دل کا کیا حال ہے ذرا سوچے تو صحیح. ارے اتنی تو دل میں بیماریاں، اگر ظاہری بیماریاں ہو تو بندہ ہی مر جائے، اتنی دل میں ہماری باطنی بیماریاں موجود ہیں. کہ قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، مسجد میں دل نہیں لگ رہا، جہاں گانے ہو، موسیقی ہو، اللہ گلہ ہو، تول تماشا ہو، اور جناب ادھر ادھر کی الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی وہاں دل لگتا ہے. اللہ کی پناہ، کیا ہو گیا ہمارے حال کو، کیا ہو گیا؟ نہ کریں، آ جائیں واپس، آ جائیں. اللہ کا غضب بڑا سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. قرآن کریم میں واقعی قوم سمود کا حال پڑھے کیا ہوا، قوم سبا کا حال پڑھے کیا ہوا، قوم لوط کا حال پڑھے کیا ہوا، قوم نوح کا حال پڑھے کیا ہوا. اللہ نے کسی پر پتھر برسا دیے، اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو بندر بنا دیا. اٹھے تو وہ بندر تھے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. کسی پر پانی بہا دیا، طوفان بہا دیا، سیلاب آیا بہا کے لے گیا. طوفان نوح مشہور ہے. اللہ کا غضب. یہ نہ سوچیں کہ آپ اور ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو بچ ہی جائیں گے، نہیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. میں آج خاص آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرا رہا ہوں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس امت میں بندر و خنزیر بن جانے کی وعیدیں موجود ہیں کہ ان کے چہرے مسخ کر کے بندر و خنزیر بنا دیے جائیں گے، زمین میں دھسا دیا جائے گا. اس کی مختلف شرحیں ہو سکتی ہیں. ہمیں ڈرنا چاہیے کہ زمین میں دھس جانے والوں میں کہیں میں نہ ہو، جن کے چہرے بندر و خنزیر بنا دیے جائیں ان کے میں نہ ہو. اور اس میں واضح طور پر گانے، باجے، شراب اور اس طرح کا بیان موجود ہے کہ جو ان میں راتیں گزاریں گے اللہ کی سا نافرمانی میں راتیں گزاریں گے. میں تو دعا کروں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے کہ جو اسلام و دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بے پردگی کی طرف، ایسے ہی دنیا بے پردگی کی طرف دوڑ رہی ہے، بے شرمی و بے حیائی کی طرف دوڑ رہی ہے. ایسے نازک دور میں تو تم قرآن کی وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سناؤ کہ تم اگر یہ بے شرمی بے حیائی کرو گے تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. تم حدیث پاک پڑھ پڑھ کے سناؤ کہ یہ نہ کرو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. حرام کے بیان موجود ہے وہ سناؤ. اللہ تعالیٰ نے جو گناہ کبیرہ کا رسول پاک نے بیان کیا وہ سنائی ہے تاکہ لوگ ڈریں. ڈر نہیں رہے لوگ، بے باک ہو گئے لوگ، بے شرمی بڑھ گئی ہے. عورتوں میں بے شرمی بڑھ گئی ہے، مردوں میں بے شرمی بڑھ گئی ہے. آپس کا میل جول جو شریعت جس کی جاتی تھی وہ بڑھ گیا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اور ایک کاش آج اگر کسی نے گناہوں بھرا کو پروگرام بنایا ہے تو اللہ کرے وہ کینسل ہو جائے اور دعوت اسلامی کے جو مختلف مقامات اجتماعات ہوں ان میں آئیے. فیضان مدینہ میں انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ جلوس غوثیہ بھی ہوگا اور مدنی مذاکرہ بھی ہوگا. پھر انشاءاللہ جب 12 بجیں گے تو ہم درود و سلام پڑھیں گے اور مطلب یوں سمجھیے کہ ہم آنے والے 20ویں سال کا درود و سلام پڑھ کر اس میں داخل ہو جائیں گے. گناہوں سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے خیر کی بھیک مانگیں گے. بھائی تم کس چیز کا جشن منا رہے ہیں اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے. بھائی بے روزگاری آپ کے یہاں، بے امنی آپ کے یہاں، بے برکتی آپ کے یہاں، تنگ دستی آپ کے یہاں، گھر میں لڑائی جھگڑا آپ کے یہاں، طوفان بدتمیزی آپ کے یہاں، قتل و غارت گیری خون ریزی یہاں ہو رہی ہے.
جناب زلزلے کے جھٹکے یہاں مطلب دنیا میں، ابھی پچھلے دن ہمارے ملک میں زلزلے کے جھٹکے آئے، زلزلے ہمارے ملک میں آئے، پاکستان میں بھی آئے زلزلے کے جھٹکے، یہاں سیلاب، یہاں پچھلے دنوں بیت المقدس کے لیے ہم دعا کرتے رہے، خوشی کس چیز کی ہے یار؟ دلوں پر غم اور دلوں پر ایک افسوس طاری ہے، کس چیز کا جشن منا رہے ہیں؟ ہمارے اسی 2017 کے اندر یہ ہمارے یہ شرک پور تھا، کہاں تھا جو ٹینکر میں آگ لگی تھی، باول پور کے قریب، احمد پور شرکیہ، سینکڑوں بیچارے جھلس گئے۔ آپ پڑھیں تو صحیح 2017 کی تاریخ، 2017 میں کتنی امواتیں ہوئی ہیں، 2017 میں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، 2017 میں کتنی تباہیاں آئی ہیں، ذرا پڑھیں تو صحیح۔ اور پھر کیا خوشی ہو دل کو چند عزیز سے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ جس معاشرے میں طلاق بڑھ رہی ہوں وہاں کو جشن منائے جاتے ہیں، بتائیے نا بھائی، وہاں کو اللہ کی مطلب ہم تو ان حالات میں ہیں، ہم تو ان حالات میں ہیں کہ جن حالات میں ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اناج کی کمی، کھانے پینے کی کمی، محبتوں کی کمی، پیار کی کمی، امن کی کمی، فتنے فساد ہر طرف امنڈ کر آ رہے ہیں، اور ہم جشن منائیں گے؟ اللہ کی پناہ، نہ جانے کس بات کا جشن منا رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو یہ تو استغفار کا وقت ہے۔ ایک بزرگ اپنے آستانے پہ بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے کہ چند لوگ آئے، کہا حضرت آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آئیے باہر نکلے، دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی ہے ہماری تو مطلب جانور بھی مر رہے ہیں اور ہماری فصلیں بھی ختم ہو گئی۔ حضرت فرماتے کہ تم مجھ سے بارش برسانے کی دعا کروانے آئے ہو، میں گھر میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آسمان سے آگ نہیں برس رہی۔ ظلم آپ دیکھیے، بیواؤں پر ظلم، یتیموں پر ظلم، مظلوم اتنے مظلوم ہیں اس زمین پر، اتنے مظلوم ہیں، کتنوں کی جائیدادیں، کتنوں کی وراثتیں کھائی جا رہی ہیں۔ کس چیز کا جشن منا رہے ہیں آپ؟ کس چیز کا جشن منا رہے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، دل میں صدمے ہوتے ہیں، زبان دماغ پر عجیب سی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم جشن منائیں گے۔ جشن منانے کا نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کا خاص الخاص وقت ہے، اس کی رحمت، اس کا فضل پانا ہے، تاکہ وہ ہم پر اپنی رحمت کا می برسائے، وہ ہمارے رزق میں برکت دے، وہ ہماری اولاد میں برکت دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2017 میں دنیا میں اولڈ ہاؤس بڑے ہوں گے، بوڑھے ماں باپ مزید اولڈ ہاؤس میں داخل کیے گئے ہوں گے۔ کیا اس کا جشن منائیں گے؟ جنسی تشدد عورتوں کے ساتھ بڑا ہوگا 2017 میں، اب دیکھ لیجئے گا، کیا اس کا جشن منائیں گے؟ ظلم بڑا ہوگا، کیا اس کا جشن منائیں گے؟ بے شرمی، بے حیائی، بے پردگی بڑی ہوگی، کیا اس کا جشن منائیں گے؟ مسلمانوں پر دنیا بھر میں ظلم بڑا ہے، کیا یہ ظلم کا بڑھنا آپ کو جشن کی طرف لے کے جاتا ہے؟ احساس نہیں ہو رہا؟ غیر مسلموں سے نفرت پیدا نہیں ہوتی آپ کے دل میں؟ غیر مسلموں کے تہواروں سے، غیر مسلموں کی رسومات سے آپ کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوتی؟ اے مسلمان، تیری غیرت ایمانی کو میں للکار رہا ہوں کہ یہ اسلامی تہوار نہیں ہے۔ اسلامی جو تہوار آتے ہیں، جو اسلامی یادیں آتی ہیں، ان کا ایک اپنا، ابھی 11ویں منائی نا ہم نے، یہ بھی ایک اسلامی تہوار ہے ہمارا، بزرگوں کا عرس، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی جشن ولادت منائے ہم نے 12 ربیع الاول کو، یہ بھی جشن تھا نا، آقا کی ولادت کا جشن تھا۔ ساری دنیا میں درود و سلام پڑھے جاتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ خوشی منانے کا ایک طریقہ ہے نا، عید آتی ہے، عید کو خوشی مناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ عید کی، اللہ تعالیٰ نے عید کے روز نماز رکھی، عید کی نماز الگ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو عید عطا کی۔ بقرہ عید آتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے حکم پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم عید مناتے ہیں، اس طرح ہم خوشی مناتے ہیں، عید خوشی کا دن ہوتا ہے۔
ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے ہم کو خوشی ہوتی ہے نا، تراویح پڑھتے، تلاوت کرتے، عبادت کرتے. مسلمانوں کے عید منانے کا، مسلمانوں کی خوشی منانے کا ایک اپنا انداز ہے. اے مسلمانوں، غیروں کے انداز کو چھوڑ دو، غیر مسلموں کے اندازوں کو چھوڑ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارو. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں. انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکرے کا سلسلہ جیسے 8:15 بجے ہمارے یہاں سلسلہ شروع ہو جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق، اور یہ سمجھے رات دیر تک یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، لیٹ نائٹ تک مدنی مذاکرہ ہوگا. مدنی مذاکرے کا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے بعد انشاءاللہ حاجی عبدالحبیب بھی ہوں گے، تو وہ انشاءاللہ رات دیر تک سلسلہ لے کر چلتے رہیں گے براہ راست. دنیا بھر کے مسلمانوں کو ہم نے بچانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ ہماری اس نیت کو قبول فرمائے، ہمیں ثواب عطا فرمائے، اور آپ سب بھی مل کر دعوت اسلامی کے اس پیغام کو عام کریں کہ آج کی رات ہم نے خاص الخاص عبادت کرنی ہے اور دیگر اسلامی بھائیوں کو عبادت کے لیے جمع کرنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چونکہ یہ اجتماع اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی یہ بیان ہوتا ہے، وہ ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے. آئیے اب ذکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب، درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام اسلامی گنبد خزا کا تصور باندھ کر 12 بار آئیے مل کے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا
illallah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اے گنبد خضرا کا تصور مان کر 12 بار مل کر درود پاک پڑھتے ہیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یا رب مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رب صحابہ یا رب تابعین یا رب الاولیاء، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے اللہ، ہمیں بخش دے. ہماری آل اولاد کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے. ساری امت کی مغفرت فرما دے مولا، ساری امت کی مغفرت فرما دے. یا رب کریم تو قلبوں کو پھیرنے والا ہے. ہمارے قلب تیری عبادت کی طرف پھیر دے، تیری یاد کی طرف پھیر دے. ہمارا دل تیری عبادت میں لگا دے، تیری یاد میں لگا دے. یا اللہ کرم کر دے، فضل کر دے. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا. یا رب کریم ہم سب پر رحمت کی نظر کر، ہم سب پر رحمت کی نظر کر. کہاں کہاں پر تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے جمع ہیں، مدنی چینل پر جمع ہیں، یہاں فیضان مدینہ میں جمع ہے. اللہ تیرے حبیب کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، ہمارے غوث اعظم کا واسطہ دیتے ہیں. اے رب کریم ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. یا رب کریم ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا. تیری ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے پناہ عطا کرتے. تو نیکی کی توفیق دینے والا ہے، تو نیکی کے لیے راستے کھولنے والا ہے. تو عبادت میں لذت تو ہی دیتا ہے. اللہ ہم طالب ہیں، ہم طالب ہیں. اللہ ہمیں تیری عبادت میں لذت چاہیے، ہمیں عبادت میں لذت دیتے، ہمیں تلاوت میں لذت دیتے. یا اللہ ہمیں نمازوں میں لذت دے دے. یا اللہ درود پاک پڑھنے میں لذت دے دے. یا اللہ تیری تسبیح کرنے میں لذت دے دے. یا اللہ گانے باجوں سے دل اچاٹ ہو جائے، گناہوں سے دل اچاٹ ہو جائے. مولا بری صحبتوں کی طرف دل مائل نہ ہو، دل جائے ہی نہیں مولا. بس ہمیں تیری ایسی محبت نصیب ہو جائے کہ ہم تیری عبادت کرتے رہے. ماں نیند شمع تیری طرف لو لگی رہے، ماں نیند شمع تیری طرف لو لگی رہے. دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا. یا اللہ آج کی آنے والی رات اگر ہم زندہ رہ کر پا لیتے ہیں، مولا کریم اب تک کے تو اطلاع یہی ہوتی ہے کہ بہت تیری نافرمانیاں ہوتی ہیں زمین پر. اس آج کی رات ہم پر رحم کرنا، تیرے قسم سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ ہم کوشش کی ہے کہ تیرے دین کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف بلائیں، خود بھی گناہ سے بچے، دوسروں کو بچائے. مولا تیرا غضب سخت ہے، تیرا عذاب سخت ہے، تیری پکڑ سخت ہے. مولا ہمیں بچا لے.
ہم سے ناراض نہ ہونا. ہم تیری توفیق سے کوشش کرتے تیرے بندوں تک گناہ سے بچنے کی، دعوت دینے کی، نیکی کرنے کی ہماری زبان میں اثر دیتے، دلوں میں بات اتر جائے، ہمارے دل گناہوں سے اچاٹ ہو جائے. تیرے پیارے حبیب کی پیاری امت تیزی کے ساتھ برائی کی طرف بڑھ رہی ہے. مولا غیر مسلموں کے طریقے ہم پر غالب آتے چلے جا رہے. مولا ہماری قوم کے نوجوان گناہوں میں، گانوں میں، باجوں میں اور نشوں میں اور شراب اور جوئے میں پھنستے چلے جا رہے. مولا مسجدیں خالی نظر آتی ہے، گناہوں کے اڈے آباد ہوتے نظر آتے. اے رب کریم، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کی محبت میں روتے تھے. غم امت میں بہنے والے ان پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ مولا ہمیں بچا لے، ہمارے اس معاشرے کو بچا لے. یہ جو گناہوں کی طرف دوڑ لگی ہوئی اللہ بند جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے وہ رک جائے اور ہمارا رخ تیری عبادت کی طرف ہو جائے، تجھے راضی کرنے کی طرف ہو جائے. بے پردگیوں کا طوفان ختم ہو جائے، بے حیائی بے شرمی کے طوفان ختم ہو جائے. مولا اس سیلاب سے ہمیں بچا لے، بے حیائی کے سیلاب سے ہمیں بچا لے. یہ بے حیائی بے شرمی کا سیلاب ہمیں بہا کر لے جا رہا. اللہ المدد ہے مولا، مدد کر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. گانے باجوں کی آوازوں سے بچا، فلم ڈراموں کی نحوستوں سے بچا، تیری نافرمانیوں سے بچا، بس تیری نافرمانی سے بچا. تو نے ہمیں پیدا کیا کہ تیری عبادت کرے. مولا ہمیں تیری عبادت کرنے کی تو ہی توفیق عطا کر دے. یا رب کریم ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے. یا اللہ گردے کے، دل کے، پھیپڑوں کے، شوگر کے، بلڈ پریشر کے، گھٹنوں کے درد کے، کمر کے درد کے مریض، سر کے درد کے مریض، یا اللہ ان مریضوں پر، کینسر کے مریض، طرح طرح کے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، شفا عطا فرما. جو مریضوں کے نمائندے آئے ان پر بھی رحمت کی نظر فرما دے. یا اللہ جن کے بچے بیمار ہیں صحت عطا کر دے، جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا کر دے. جو اولاد والے اللہ انہیں اولاد کا سکھ عطا فرما، انہیں اولاد کی نافرمانی سے بچا، اولاد کو فرما بردار بنا، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہماری اولاد کو پرہیزگار بنا، ہماری اولاد کو نمازی بنا، ہماری اولاد کو تیرے حبیب کی سنتوں کا مبلغ بنا دے. یا رب کریم جو نکاح کے انتظار میں اچھے ہو نیک رشتے عطا فرما دے. یا اللہ نیکی کی دعوت کے لیے ہمیں قبول فرما لے، تیرے دین کا ڈنکا بجانے کے لیے ہمیں قبول فرما لے. ہمیں جذبہ دے دے، ہمیں قرآن دے دے، ملن ساری دے دے، عاجزی دے دے، انکساری دے دے. اللہ ہماری عادت اچھی کر دے، ہم اچھے نہیں ہیں، ہماری عادت اچھی کر دے. ہمارے گھر بار پر رحمت کی نظر فرما، ٹوٹے ٹوٹے گھروں کو جوڑ دے. اللہ دل جو دور ہے انہیں ملا دے، محبت میں پیار و من دے دے. جو شوہروں کی زیادتی کا شکار ہے اللہ ان کے شوہروں کو بھی نیکی کی توفیق دے. جو بیوی کی زیادتی کی بد اخلاقی کا شکار اللہ ان کی بیویوں کو نیک بنا دے. یا اللہ ہمیں تیری پسند کا بندہ بنا، بس بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے. امیر اہل سنت، تمام علماء مشائخ اہل سنت اور والدین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر، ساری امت کی مغفرت فرما دے. دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی دے دے. آج کی رات جو گناہوں سے بچانے کی دعوت اسلامی کی جو تحریک ہے اللہ، جو ہم مدنی مذاکرہ کرنے جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ تیرے بندوں کو تیری نافرمانی سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں. مولا ہماری مدد کر، ہمارے مددگار پیدا کر، ہماری مدد کر، ہمارے مددگار پیدا کر. کچھ ایسا کر مولا کہ تیری نافرمانیاں سے ہی ہم رک جائیں. مولا کرم کر دے، بس کرم کر دے. خاص آج کی رات جو دنیا بھر میں
بے شرمی و بے حیائی کا سنتے ہیں مولا، کرم کرتے ہیں، کرم کرتے کرم کرتے ہیں، ہماری دعوت اسلامی کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلامی بہنیں اپنے اپنے اجتماع میں صلاۃ و سلام پڑھ لیں، اتنی آواز سے پڑھیں کہ کسی غیر محرم تک آپ کی آواز نہ جائے، دھیرے دھیرے دھیمے دھیمے صلاۃ و سلام پڑھ کر اسلامی بہنیں اپنے یہاں اجتماع ختم کریں، اور آپ کے یہاں جو ٹی وی آن ہو اسے بند کر دیجئے، جو مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں اسے بند کر دیں، اور آپ اپنے یہاں صلاۃ و سلام بھی پڑھ لیں، اور آپس سے پھر ملاقات وغیرہ کر کے اگلے اجتماع کی دعوت بھی دیں، تاکہ اسلامی بہنیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہر ہفتے اجتماع میں شرکت کریں۔ صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، وہ زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لا شادی کہے گا الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام،
شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ. عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبر